ہم سب کو تو ان کا دن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ گھر گھر ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا تذکرے سے ہماری اولادوں کے دلوں کو ہمیں منور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جگہ جگہ ان کا ذکر ہو، کس لیے ہو؟ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرو اور میرے ابو بکر سے محبت بھی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا حضرت صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے۔ بخاری شریف میں نا ایک عجب روایت ہے، انوکھا اس کا طرز ہے اور سمجھنے لائق ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بات میں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا۔ لوگ کٹھے رہتے ہیں تو ہو بھی جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اختلاف رائے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے سخت بات کی تھی، پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے عمر سے معافی مانگی، لیکن سیدنا عمر کے مزاج میں جلال تھا، طبیعت میں، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر وہاں سے نکلے اور سیدھے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بھی احساس ہوا کہ ارے یار، جب حضرت ابو بکر نے درگزر کا کہا تھا تو مجھے کر دینا چاہیے تھا، میں نے بات کو طول دیا۔ فرماتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ تو حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے بات سنا دی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک سخت بات ہو گئی، عمر ناراض ہو گئے، پھر میں نے معافی چاہی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جناب عمر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میں نے نبی پاک کے چہرے پہ جلال دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے بھی دیکھا، حضرت عمر نے بھی دیکھا، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال نظر آ رہا تھا کہ حضور شدید جلال میں ناراض ہے۔ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر اٹھے، حضور کے قریب جا کے تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ غلطی میری تھی، عمر سے میں نے معافی چاہی لیکن ان کی مرضی تھی، انہوں نے معاف نہیں کیا، حضور وہ میں بھول گیا تھا، میری غلطی تھی۔ تو نبی کریم نے کس طرح کلام فرمایا؟ فرمایا عمر تمہاری قوم نے نا مجھے جھٹلایا تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، فرمایا لوگ تلواریں لے کے مجھے شہید کرنے نکلے تھے، ابو بکر نے سینہ کھول کے میرا دفاع کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گھٹنے پکڑے، یا رسول اللہ وہ میری غلطی ہے، حضور مہربانی فرمائے، میں کون ہوں مال خرچ کر سکوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ ایسی بات کوئی نہیں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا جملے ہیں، کیا درد ہے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ مانا کیا ہے کہ اگر بات ہو بھی گئی تھی تو تم میرا جان کے، میرا محبوب جان کے، پیارا جان کے چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں وہ دن اور تا دم وصال پھر کسی بندے نے حضرت صدیق اکبر کو تکلیف نہیں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا عجیب رنگ ہے کہ اگر ملی، قومی، عالمی قیادت والے ان کے پیچھے چلیں گے تو انہیں بھی بڑی خیرات ملے گی۔ وہ دلیر لیڈر، وہ دلیر رہنما کہ جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں تک اعلان کر دیا کہ بھئی یہ کام میں ضرور کروں گا، چاہے میں مدینہ شریف میں اکیلا رہ جاؤں مدینہ منورہ میں، اور جنگل کے درندے آ کے میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، تو پھر بھی قیادت چونکہ میرے ذمے ہے تو میں سب کچھ قربان کر کے بھی دین متین کا تحفظ کروں گا۔ یہ ہے ان کی وہ قیادت جس کے پیچھے پھر لوگ چلے۔ لیکن ایک تو یہ تاریخ ہے کہ ایک مضبوط اعصاب والے قائد، اور ایک تاریخ یہ ہے بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں وفادار کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو عاشق کہا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ فنا ہیں اپنے محبوب کی محبت میں،
بڑے بڑے لوگوں کو کہا گیا کہ ان سے بڑھ کے ادب والا کوئی نہیں، لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا، عشق کا، وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں نا اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو، یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے، وہ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی، اسلامی، روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے۔ یہ تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے،
تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں. اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی. ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا. آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی. اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں. اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی. تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. اور راز ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اب ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں. تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا. اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ، اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے. اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں. اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں. اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو. 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں. 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا، 10 چھپا کے بھی خرچ کیا. یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں. تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا. تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں. ایک مقام نہیں، درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے. اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا. تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے. فرمایا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا. پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان. آپ نے کلمہ پڑھا، رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا. آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے.
جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے. اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی. قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے. تو فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی. سمجھنے کی چیز یہ ہے ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے. میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے. اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں. اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضور کی رضا کو پا لینا. حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا. جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا. جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں. اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا. یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے. لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں بس سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا. کلمہ پڑھا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ابوبکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں، اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی. علامہ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غار ثور پہ نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں. آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس دل میں ابوبکر صدیق پہلے آئے وہیں حضور تشریف لایا کرتے.
اگر جناب صدیق نہ آئے تو پھر حضور بھی. اور فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں، حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہو گیا، ابو بکر سودا کر لیتے. گویا زبان حال سے سودا ہو گیا. غار میں پہلے صدیق گئے اور پھر حضور آئے، اور مزار میں پہلے حضور گئے پھر صدیق آئے. فرمایا جا تجھے بدلا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہوں نے اپنا اعتماد بنایا تو بنایا کہاں؟ امام الانبیاء کی بارگاہ میں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح کا سونا سا بندہ ہے جس پر نبی پاک نے اعتماد کیا اور سب سے زیادہ کیا. اور وہ چیزیں جو مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ مطلب یہ تو میری پراپرٹی ہے یہ سارا کچھ، اس طرح کا حضور کا رویہ. حضرت صدیق اکبر بھی موجود نہیں، حضرت عمر بھی موجود نہیں. ایک بندے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، یہ بخاری میں ہے. حضور ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، ایک بندہ بیل پہ سوار ہوا ہے، بیل بول پڑا ہے. بیل نے اس کو بول کے کہا ہے کہ بھئی میں نا ہل چلانے کے لیے ہوں، کھیتی باڑی کے لیے ہوں، میں سواری کے لیے نہیں، سواری کے لیے دوسرے جانور ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سواری گھوڑے پہ ہوتی ہے، اونٹ پہ ہوتی ہے، تو میں کوئی سواری کے لیے نہیں، میں تو ہل کے لیے ہوں. وہ بول پڑا ہے. پوچھنا چاہتا تھا حضور یہ بات ماننے والی ہے؟ پوچھنا چاہتا تھا. وہاں نہ حضرت ابو بکر ہے نہ حضرت عمر ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے. اللہ چاہے تو بیل بول سکتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، حضور بتانا چاہ رہے ہیں جو میں کہہ دوں نا یہ دونوں فوراً ہی مان جاتے ہیں. یہ اعتبار ہے عزیز بھائی. حضرت صدیق اکبر کا جو انداز ہے نا، میں آپ کو عرض کروں، خانقاہوں پہ غریب لوگ، آستانوں پہ غریب لوگ، مساجد میں غریب لوگ، میلاد کی محفل میں غریب لوگ. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ آ کے صف آرا جو ہوتے ہیں تو غریب، اور نام لیتا ہے گر کوئی ہمارا تو غریب. یہ غریب لوگ ہیں جو آ کے یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں. عمراء تو اپنی دولتوں میں اور بڑی بڑی دعوتوں میں اور بڑے بڑے معاملات میں مصروف رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر امیر آدمی تھے اور ان کا بڑا نام تھا، جانے جاتے تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا، ہلچل مچ گئی کہ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا اس کے پیچھے چل جو میری راہ لایا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ہر کونے میں باتیں ہونے. ابو بکر بھی کلمہ پڑھ گئے. سنا، بڑا تاجر سردار اپنے قبیلے کا مالدار بندہ ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑا نام رکھتے تھے. اب انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کے جو دوست تاجر تھے نا، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اونٹ رکھے ہوں، ان کے دروازے بھی اونچے ہی ہوتے ہیں، تو اونچے دروازوں سے اونچے لوگ ہی آتے ہیں. اونچے اونچے لوگ ان کے دوست تھے. کون؟ سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مکے کے بہترین تاجر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید، حضرت طلحہ بن عبید اللہ. یہ ان کے دوستوں کی جماعت تھی. یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو تصدیق کرنے گئے. جا کے کہنے لگے ابو بکر آپ نے کلمہ پڑھ لیا سنا ہے؟ آپ فرمانے لگے سادہ تو نہیں نا اس سوال کا جواب، یہ کوئی عام کسی کا ذکر تو نہیں نا کہ میں فٹافٹ کر دوں ذرا بیٹھ جاؤ. یہ بات کہ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، ذرا بیٹھو نا، تسلی سے بیٹھو. بیٹھ گئے. حضرت صدیق اکبر نے بات شروع کی. انہوں نے نا کلام شروع کیا تو اس میں والہانہ پن اتنا تھا، پیار اتنا تھا. انہوں نے حضور کا تذکرہ یوں کیا، کبھی اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی تعلیم کی سچائی کی بات، کبھی زبان کی صداقت کی بات، کبھی لفظوں کی رعنائی کی بات، کبھی نبی پاک نے جو حقوق بتائے ان کا ذکر.
اس انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہ سارے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ بھی سارے سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. وہ بھی سارے حضور کی بارگاہ میں آ گئے حضرت صدیق کے ساتھ اور کلمہ پڑھ گئے. یہ جو اعتماد ہے نا حضرت صدیق اکبر کو حاصل، نبی پاک کا اعتماد، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں قیمتی چیز اعتماد ہے. یعنی آپ پر کوئی اعتماد کرتا ہے کہ نہیں؟ غریبی آ جانا اتنا مشکل مسئلہ نہیں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے، لیکن آپ کا اعتماد کس طرح کا ہے؟ سوسائٹی میں آپ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپ کے اپنے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں، یہ ہر جماعت کا ممبر ہے، ہر گروپ کا ہی بندہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. تو آپ اگر با اعتماد نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اگر آپ کا اعتماد ہے تو پھر بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ آدمی جو غریبی میں بھی ساتھ ہو، امیری میں بھی ساتھ ہو، شہرت میں بھی ساتھ ہو، گمنامی میں بھی ساتھ ہو. وہ بڑا کمال شخص ہوتا ہے. وہ ایک درویش کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے یاری تو مکے میں لگائی تھی، یاری لائی سانے مکے چ تے جوان کرائی سانے بدر چ تے نال نبھائی نے قبر چ، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، اسی تے پھر پریا اس دا ہی جانیے جس دا توڑ چڑھے. ایک ایسی عجیب دوستی ہے، قبر تک ساتھ. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں. حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد کیا گیا، پیار کیا گیا، حضور نے ان کو نوازا. نبی پاک کا خیال تھا کہ ہر معاملے میں کئی باتیں بتا سکتا ہوں کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا، آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، کیوں ہو گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس لیے ہو گیا کہ تیری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، صحابہ کی نہیں بھی آ رہا، تو میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں. لیکن حضرت صدیق اکبر سے جب جا کے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے وہی لفظ کہے جو حضور نے کہے تھے، فرمایا عمر چپ کر جا، وہ اللہ کے رسول ہے. یہ جو خاص لگاؤ ہے نا کہ جو سونا کہہ دے گا، وہ جس وقت کہہ دے گا، وہ جس حال میں کہہ دے گا، وہ جس طرح کہہ دے گا. اور یار پیارا ہوتا ہے وہ بندہ جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے مینوں نہ نہیں کر سکتا، میں وڈ بھی چھٹیا تے میرا ہے، دھتکار بھی دیا تو میرا ہے، میں نے نا اس پہ سارا وزن بھی ڈال دیا تو میرا ہے، رات کو بھی میرا ہے، دن کو بھی میرا ہے، دھوپ میں بھی میرا ہے، چھاؤں میں بھی میرا ہے. یہ کہیں جا نہیں سکتا. اس کو میں کہوں گا تو پیسے بھی لائے گا، جائیداد بھی لائے گا، نام بھی سارا میرے نام کر دے گا. وہ اگر یہ ساری صلاحیتیں کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت صدیق اکبر میں ملیں گی. ہر شے اپنا بچائے. ایک دن حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے مال نے بڑا نفع دیا، تو رو پڑے، کہنے لگے سونے میرا کدوں تے تہاڈا ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟ انہیں ہم نے لفظوں میں بات کی ہے، حدیث سیاستہ میں موجود ہے. ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا تو حضور نے میرا مال کہا تھا، کہنے لگے سونے مال بھی تہاڈا ہے، جان بھی تہاڈی. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. آپ کا یا رسول اللہ ہمارا تھا کب؟ کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اعتماد ہے نا، جو خاص حضور سید عالم علیہ السلام کا پیار ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے بڑی انوکھی. ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں، اس نے نا کوئی حاجت سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دوبارہ آنا. خواتین نا بعض اوقات زیادہ گہرائی میں اتر کے بات کرتی ہیں. اس نے بھی ذرا گہرائی میں اتر کے سوال کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آئی اور وقت جدائی کا ہوا، آپ ملے نہ، ملاقات نہ ہو سکی، تو حضور پھر کیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا میں نہ تجھ سے ملا نا، اگر تو ابو بکر صدیق تو ملے گا نا، آپ کو ابو بکر صدیق تو ملیں گے نا، ان سے ملاقات کر لینا. خاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اعتماد کیا حضرت صدیق اکبر کا، اور گہرا.
اور حضور کی نا یہ خواہش تھی کہ ابو بکر صدیق سے ساری امت پیار کرے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا، انہوں نے اپنی جان کے ساتھ میرے ساتھ بڑی وفاداری کی۔ امام سیوطی حدیث لائے ہیں، حضور نے فرمایا ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ 22 جمادی الثانی کو چھٹی ہو حضرت صدیق اکبر کے نام، گلی گلی نیچے سے لے کر اوپر تک حضرت صدیق اکبر کے نام کی کانفرنسیں ہو، لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی روشن تعلیمات سے، کردار سے، سوانے سے، سیرت سے آگاہی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان سیرت ہماری درسی کتابوں میں شامل ہو۔ یہ جو خود غرضی کا دور آیا ہے، بے وفائی کا دور آیا ہے، یہ جو اپنے حصے کا لالچ بٹورنے کا دور آیا ہے، اس دور میں ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے۔ اگر وفاؤں کے عنوان مرتب کر کے کوئی دنیا کو دینا چاہے تو حضرت صدیق اکبر کی زندگی مرتب کر کے دے۔ جب آپ چلتے ہیں، بڑا آسان سفر ہو نا، بڑا ایزی سفر ہے۔ خیر اب تو بڑی جلدی لوگ تھک جاتے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے تو 6 مہینوں میں لوٹ کے آتے تھے۔ اب جو حاجی عمرے والے جاتے ہیں نا حج اور عمرے پہ، ان کے کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی۔ غریب آدمی بھی جو حیثیت نہ بھی رکھتا ہو، وہ بھی ایئرپورٹ پہ جب جاتا ہے نا، عام دنوں میں تو بس پہ بھی لاہور چلا جائے گا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے، اور وہاں سے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کھانا آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، پانی آپ کی ٹیبل پہ آتا ہے، نیچے اترتے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر انتظار بھی کرنا ہے تو ایک اچھی جگہ، ویٹ کیا آپ نے، امیگریشن کے بعد آپ باہر نکلے تو آپ کی گاڑی موجود ہے، اور وہاں جا کے آپ کو بندوبست نہیں کرنا، کمرے آپ کے طے ہیں، ہوٹل کا ووچر آپ کی جیب میں ہے۔ ناراض نہ ہونا، اتنی سہولتیں ہیں پر بندے خوش کوئی نہیں، پھر بھی کوئی شکوہ، کوئی پریشانی، کوئی دکھ جس سے پوچھ لیں وہ پریشان۔ اللہ جانے کی اس بات میں کیا ایسی خاص منظر سامنے آ گیا ہے۔ او خدا کے بندو، ان لوگوں سے پوچھو جو بحری جہاز کا سفر کرتے، 8 دن جانے میں لگتے، 8 دن آنے میں لگتے، 6 مہینے کا سفر ہوتا، کیسی صحبتوں سے لوگ وہاں پہنچتے، پھر جا کے بعض لوگ اپنا کھاتے، اپنا پکاتے، لیکن وہ ذہنوں میں جلد بازی ہے، پریشانی ہے، جذباتیت ہے۔ وہ جو ایک قرار بندہ مومن کی شان ہے کہ یار دکھ آ ہی جاتا ہے، زندگی ہے، کبھی سر درد ہو ہی جاتا ہے، کبھی جہاں سے روز پیار ملتا ہے کبھی جھڑکیاں ملی جاتی ہیں، تو آ جاتے ہیں حالات اوپر نیچے، لیکن اس میں اتنا گھبرا جانا، لیکن دکھ آتے، حضور کی سیرت پاک کو آپ پڑھیں، بڑا وفا والا ساتھ دیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، لیکن وہ وصال کر گئی۔ 1 سال محبوب نے اس سال کو غم کا سال کہا جب ان کا وصال ہوا، وہ پردہ فرما گئی۔ یہ ایک بڑا گہرا بظاہر صدمہ تھا، لیکن حضور نے کسی جگہ تبلیغ کو نہیں روکا، وہ سفر چلتا رہا۔ محبوب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے صاحبزادے محبوب کی گود میں وصال فرما گئے، اور پھر جب حضور مدینہ طیبہ آئے، بدر کے لیے جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو صاحبزادی شدید علیل تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں تھی، لیکن حضور اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جناب عثمان غنی سے کہا کہ آپ رکیے بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے۔ جب محبوب واپس آ رہے تھے نا، بدر کی فتح ہوئی، تاریخی فتح، لیکن اس فتح کے ساتھ ایک گہرا غم بھی شامل تھا، اس لیے کہ کریم واپس آئے تو حضرت عثمان غنی حضور کی صاحبزادی کو تدفین کر کے
مزار میں اتار کر واپس آ رہے ہیں۔ یہ ایک گہرا صدمہ محبوب پاک کو بظاہر پھر دیکھنے کو ملا، لیکن سفر جاری ہے، تبلیغ جاری ہے، جہاد کا کام جاری ہے۔ وہ جناب خیر ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو وہ میری طرح کے بندے آگے سے تو ان کی دسی ہے گامی لے گئے میں نے وہ فلانی چیز، وہ چھوڑ یار، یہ زندگی کے ساتھ ہیں۔ سکھ بھی تو بیان کرنا جو اللہ نے عطا فرمائے، آسانیوں کا بھی تو ذکر کرنا جو مالک نے دی ہیں۔ دکھ بھی آئی جاتے ہیں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، لیکن یہ کمزوری دکھانا اور کہنا جی مجھے دکھ لے گئے اور ہر وقت کی پریشانی، ساری زندگی تندرستی دیکھی اور ذرا بیماری آئی ہے تو اسے دماغ پہ سوار کر لینا، ذرا تکلیف آئی ہے تو اسے پوری طرح اپنے ذہن میں بسا لینا اور ساری تندرستی کو بھول ہی جانا اور معاذ اللہ مایوس باتیں کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی مقدس سیرت پر چلنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بدر کی بات کی، احد میں جو حضور کی مقدس کیفیت تھی نا، وہ بھی بڑا دل کو غمزدہ کرتی ہے۔ محبوب کے پیارے چچا شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ، بڑا پیار تھا حضور کو حضرت عبداللہ سے، ان کا وصال ہوا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ اس جنگ میں چلے گئے، 70 کے قریب لوگ احد کے میدان میں شہید ہوئے اور دردناک شہادتیں۔ کافروں نے حد کر دی ظلم کی، لیکن یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ اب ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، معاذ اللہ کمزور ہو گئے۔ صحابہ گئے، خندق میں گئے، خیبر میں گئے، حضور نے اسی جذبے کے ساتھ خطبے دیے، آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، منزل ابھی دور ہے۔ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن زندگی کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ یہ 2 4 5 دکھوں کو دیکھ کر وہاں روک نہ جائیں۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ بیمار اتنے نہیں ہوتے جتنے پریشان ہوتے ہیں، تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی ذہنی طور پر الجھاؤ میں، یعنی وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا کچھ چر لگ جائے گا ٹھیک ہونے پہ، تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی مجھے تو خود نہیں پتا، دوائی لکھ دی ہے، اللہ کرم فرمائے گا، اور میں بھی اسی طرح دوائی کھاتا ہوں جس طرح آپ کھاتے ہیں۔ الجھے نہیں، پریشان نہ ہوں، ہم رسول کائنات کے ماننے والے، ہم حضور کے غلام ہیں، سیکھے تو صحیح ہمارے نبی نے ہمیں کیا عطا کیا۔ اور پھر تیسری بات، شکوے نہیں زندگی میں، شکوے بندے کو بے چین کرتے ہیں، شکوے کبھی نہ کریں، شکوے کمزور لوگ کرتے، ہارے ہوئے بندے شکوے کرتے ہیں، کمزور لوگ شکوے کرتے ہیں، شکوے نہیں۔ آپ کسی کا شکوہ شروع کر لیں آپ کا دل سخت ہونے لگ جائے گا، اس بندے کے اور عیب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اس کی اور کمزوریاں آپ کے سامنے واضح ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آپ شکوہ شروع کر دیں، معاذ اللہ زندگی کی اور کئی محرومیاں سامنے آئیں گی، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے وہ بھی نہیں ملا، مجھے فلانے بندے نے، تو آپ الجھ گئے۔ شکوہ کرنے سے بے چین ہوتا ہے بندہ، اور بندہ شکر کرے تو اللہ اس کے دل کو تسلی عطا کرتا ہے۔ وہ شکر کرے کہ فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے مزاج میں تشکر ہی تشکر، عطا ہی عطا۔ جب جب آپ شکوے کا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور کی ساری حیات مبارکہ ہمیں شکر کا سبق دیتی۔ ساری رات محبوب مصلی پہ کھڑے ہیں، مقدس قدموں میں ورم آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ آپ اتنی ساری عبادت میں مشقت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے، آپ کو تو اللہ نے بڑی عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ
آپ نے بتایا نا اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرا ساری رات کا قیام یہ شکر کے لیے، یہ میرا سجدہ شکر کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں حضور نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور میرا رب میری سفارش کو قبول کرے گا، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سب سے زیادہ کثرت جنت میں میری امت کی ہوگی، میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا میں مقام محمود پہ رب مجھے کھڑا کرے گا، میں فخر کے طور پر۔ آپ کبھی دیکھیں تحدیث نعمت پر سرکار نے کتنا کچھ بیان فرمایا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، میرے رب نے مجھے یہ بھی دیا، کہاں کہاں کس کس رنگ میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے نا، اس کے پاس ساری چیزیں ہی ہیں، ایک کوئی نہیں، صرف ایک کوئی صحت نہیں ٹھیک، یہاں 5 بچے ہیں تو 4 سیٹ ہیں، صرف ایک نہیں سیٹ۔ لیکن وہ اللہ خیر کرے ہمارے آنسو خشک ہی نہیں ہوتے ہر وقت کی۔ او بھائی اتنی ساری نعمتیں ہیں نا، تو چلو ایک آدھ چیز جو ہے وہ ویسے ہی معاملہ اور طرف لے جاتی ہے، انسان کو رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اپنی زندگی میں یہ شکوے سے نکل آئیں، مزاج شکر والا، طبیعت ٹھنڈک والی، طبیعت قرار والی۔ مجھے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے اور مستقل طبیعت تھکی رہتی ہے، مستقل۔ مسئلے 2 ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ مسلسل سفر کرتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی سفر کی اذیت کا کہیں ذکر نہ کروں۔ گھر میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب آؤں نہ کسی وقت تو میں اترتا ہوں گاڑی سے، ادارے میں بھی یا گھر میں بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں ذرا دوستوں سے مسکرا کے ملوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ یار یہ کام بڑا سخت ہے، ہم نے نہیں کرنا، معاذ اللہ۔ یہ ڈڈ ہے۔ ہمارے بچے پتہ ہے وہ والا کام نہیں کرتے جو ہم کرتے ہوتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اسی گھر آ کے دسی دے تہاڈا ابا بڑی مصیبت دا شکار ہے، وہ پھر پوچھیے نا کام کی کرنا ہے، کہنے نہیں وہ نہیں کرنا جڑا تسی کردے ہو، اساں کوئی اور کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے کام کا انہیں شکر بتایا نہیں کہ اللہ نے نوازا کتنا ہے۔ وہ ہمارے ہاں مزدور بندے بعض اوقات ایک دوست مل گئے، کہنے لگے جی میں تو مزدور آدمی ہوں جی ساری زندگی۔ تو میں کہا تو مزدور ہے تو سر اونچا کر کے گل کر، نیواں تے وہ کرے جس کو کرپشن دے پیسے نے، تو کیوں نیچا سر کر رہا ہے؟ نیچا سر وہ کرے جس نے قوم کا مال کھایا ہے۔ تو سویرے محنت کر کے روٹی کماتا ہے، تو اونچے قد سے کہا کر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا میں وہ کام کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین روٹی اس نے کھائی ہے جس نے اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھائی ہے۔ تو ناز کے ساتھ وقت گزارے، کمزور پڑ جانا اور جناب پریشان ہو جانا اور کسی ہر وقت مزاج میں شکوہ، یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے۔ آخری بات سنیں اور نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر، کبھی کسی بندے کو مایوس نہ کریں، اسے ایسی خبر نہ سنائیں جس سے وہ پریشان ہو جائے، کبھی کسی کو بدگمان نہ کریں، کبھی اس کے کسی اپنے کے بارے میں اس کے دل میں نفرت پیدا نہ کریں، کبھی نہیں۔ دوستوں کے بیچ یہ کام نہ کریں کبھی بھی۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ حضور محبتوں کا دوام کرتے، نبی پاک نا آپس میں پیار کراتے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر خلاف واقعہ بات کرنا، جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن حضور نے فرمایا 2 بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے اگر تمہیں ایسی بات بھی کرنی پڑے نا جو واقعہ کے خلاف ہے تو کر دو، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا۔ اگر 2 کو جوڑنے کے لیے یعنی تم کہہ دو کہ یار ملا تھا تیرا بھائی تجھے بڑا یاد کر رہا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔
تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا، اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے، اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے، رسول پاک علیہ السلام کا کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے۔ اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں، یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترسیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ سخاوت کا حکم دیا گیا، صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے رستے میں خرچ کر دے۔ ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی۔ مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی۔ تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا۔ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں۔ ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے، لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالیں رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی۔ ان کا شوق تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی۔ حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ۔
کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا، اقامت کہہ دی گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت کہیں جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی۔ یار اپنا شوق بنائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ کیفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ارادہ یہ ہوا کہ کچھ دیر پیچھے ہٹا جائے اور پھر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا جائے، لیکن میں نے حضور کی مقدس سواری کی لگام تھامی ہوئی تھی، حضور آگے بڑھتے چلے جاتے، آگے بڑھتے چلے جاتے، حالانکہ جنگ کا نقشہ کوئی اور رنگ بتا رہا تھا، کچھ اور صورت اختیار کر رہا تھا، لیکن حضور بڑھتے جا رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے ہٹ کے نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے نہ بڑھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا، انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب لا کاذب، پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ کہ میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے بڑھیں گے، اب جد و جہد کریں گے، اپنی زندگی میں عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کمزور باتیں، کمزور ارادے اور جلدی تھک جانا، جلدی ہار مان جانا، جلدی دوستی لگانا اور جلدی ناراض ہو جانا، جلدی تعلق بنانا، جلدی سے توڑ بھی دینا، جلدی سے کسی کشتی میں سوار ہونا اور جلدی سے اکتا بھی جانا، جلدی سے کسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور جلدی سے اس مقام کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس سے انسان کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا عزم، اس کا حوصلہ یہ بنیادی ضرورت ہے، اور سیرت پاک اس کا بنیادی درس دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو سارا راستہ چھاؤں والا ہی ملے۔ کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی سخت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ان دنوں میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں۔ اب انسان کا کمال یہ ہے کہ جس طرح اس نے ٹھنڈے دن گزارے ہیں اور آرام کے دن گزارے ہیں، وہ سخت دھوپ کے دن بھی اسی مزے سے گزارے۔ وہ بار بار اگر شکوہ کرے گا، بار بار اگر تکلیف اپنی بتائے گا، بار بار اپنے زخم دکھائے گا تو کمزور پڑے گا۔ اسلام کے اتہاس میں اگر کسی شخص کا نام سچائی، وفاداری اور قربانی کی مثال بن گیا ہے تو وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب نبی کریم نے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا، اس وقت مکہ میں بہت کم لوگ تھے جو سچ کو پہچان سکے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنا ایک پل کی دیری کے کہا، اگر یہ بات محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہوں گے۔ اسی وجہ سے انہیں صدیق یعنی سچائی کی گواہی دینے والا کہا گیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، نبی نے لوگوں کو معراج کا واقعہ سنایا۔ مکہ کے لوگ مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ابو بکر کو بھڑکایا جائے۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، تمہارے دوست کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک چلے گئے۔
हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने शांति से जवाब दिया, अगर यह बात अल्लाह के रसूल ने कही है तो मैं उसे दिल से मानता हूं। उस दिन ईमान की ताकत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सच्चा यकीन क्या होता है। एक और वाकया, जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया, हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। नबी ने पूछा, अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह और उसका रसूल। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल, माल और जान से साबित होता है। आज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु का नाम वफा, कुर्बानी और सच्चाई की रोशनी बनकर चमकता है।